الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک بہت بڑا مدعا اور مقصد ہے. تقریباً اگست کی بات ہے، 2 مہینے قبل کی بات ہے. میں نے ایک دینی ادارے کے اندر پروگرام کے موقع پر چند باتیں عرض کی تھی. اس موقع پر میں نے ایک خاص مکتب فکر بریلویت کا نام لیا، جس پر بطور اعتراض کے میرے سامنے 2 ویڈیو سامنے آئی. ایک ویڈیو کلپ جن صاحب کی جانب سے موصول ہوئی، ان کا نامی اسم گرامی غلام محمد صاحب ہیں، جن کا تعلق خطہ چناب سے ہے. اور دوسری ویڈیو جن صاحب کی جانب سے موصول ہوئی، ان کا تعلق خطہ کشمیر سے ہے. میں پہلی ویڈیو کلپ کے تعلق سے چند گزارشات مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم غلام محمد صاحب کی باتیں سن کر بظاہر ایسا لگا کہ موصوف کی باتیں اخلاص پر مبنی ہیں. موصوف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے کے اندر، خصوصاً خطے چناب کے اندر، مسلکی انتشار نہ ہو، عوام مسلکی انتشار سے محفوظ رہے اور ان مسلکی جگڑوں سے عوام بہت دور رہے. پہلے آپ موصوف کی باتیں سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد مزید انشاءاللہ تعالی اس پر چند باتیں آپ سے عرض کی جائیں گی. لیکن آپ نے جو بات کی ہے، آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے، اور میں مرکزی مجلس شورا کشتواڑ سے اور دیگر ان لوگوں سے جو ہمیں اتحاد کی باتیں کرنے پر اتحاد پر ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں کہ اتحاد کرو، ان سے میں کہتا ہوں کہ ایسے انسان بے لگام انسان کو لگام لگائیں اور اس سے کہیں. یہ اہل سنت و جماعت کے لیے اس نے بہت برے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ اپنے الفاظ واپس لے لے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. موصوف کی باتیں آپ نے سماعت فرما لی. موصوف کی باتیں اللہ کرے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو اور اخلاص پر ہی مبنی ہو. جیسے بظاہر ہمیں بھی لگا کہ موصوف کی باتیں اخلاص پر مبنی ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں اور ظاہر پر ہی عمل کرتے ہیں، باطن تو اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. لہذا میں موصوف کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے، موصوف کی ندا پر لبیک کرتے ہوئے، موصوف کی بات کو قبول کرتے ہوئے، میں بغیر کسی چونچرا کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، اتحاد امت کو قائم رکھنے کے لیے میں اپنی ان باتوں سے رجوع کرتا ہوں، اپنی باتوں کو واپس لے لیتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جن پر آپ نے اعتراض کیا. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو بات کی تھی اس موقع پر تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے بات کی تھی. اس پوری بات کے دوران میں نے صرف ایک ایسا لفظ کہا ہے جس پر آپ کو اعتراض ہوا. میں اس لفظ سے رجوع کرتا ہوں. قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 184، آیت نمبر 185 کو سامنے رکھ کر اسلوب قرآن پر عمل کرتے ہوئے میں اس پورے کلام کو جو تقریباً آدھے گھنٹے پر مشتمل تھا، اس پورے کلام کو میں از سر نو صرف 2 باتوں کے اندر اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے، میری بات کا اور میرے کلام کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو چاہے کہ ان اداروں سے احتراز کرے، ان اداروں سے اپنے بچوں کو بچائے جہاں پر عوام کے بچوں کو بجائے قرآن کریم کے، بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے، بجائے اخلاق نبوی کے، بجائے تہذیب کے، ان کو بد تہذیبی سکھلائی جاتی ہو، ان کو بدتمیزی سکھلائی جاتی ہو، ان کو علماء کی شان میں گستاخیاں سکھائی جاتی ہو. عوام کو چاہے کہ ان اداروں سے اپنے بچوں کو بچائے، اور وہ ادارے کسی بھی مکتب فکر سے منسلک کیوں نہ ہو، اسے کوئی مطلب نہیں ہے. جس ادارے کے اندر آپ کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہو، عوام کو چاہے کہ اپنے بچوں کو ان مدارس سے بچائیں. اور جن مدارس کے اندر 2-3 پارے حفظ کرا کے یا 2-3 پارے ناظرہ کرا کے ان کے سروں پر دستار فضل رکھ کر لوگوں کے سامنے اس بات کی تشہیر کی جا رہی ہو کہ یہ حافظ ہیں، حالانکہ حافظ نہیں ہوتے ہیں. عوام کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں. اپنے آپ کے بچے اللہ کی امانت ہے، اگر وہ ضائع ہوئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی جس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ عوام کو چاہے کہ وہ ادارے، وہ کسی بھی مکتب فکر کے ادارے ہو سکتے ہیں،
اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ فلاں اور فلاں کے ادارے. ایسے بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر عوام کی زکوٰۃ صحیح طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم عوام کو آگاہ کریں. اگر کوئی ایسا ادارہ جہاں پر آپ سے زکوٰۃ لے لی اور زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ نہیں کی گئی، آپ نے بظاہر زکوٰۃ تو نکالی لیکن حقیقت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، صرف مدرسے کے ذمہ دار کو یا سفیر مدرسہ کو زکوٰۃ سونپ دینے سے، حوالہ کرنے سے آپ بری نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں استعمال ہونی چاہیے. اگر آپ نے مدرسے میں زکوٰۃ دی اور وہ زکوٰۃ کا تعمیر میں خرچ کی گئی، وہ زکوٰۃ کا پیسہ تنخواہ میں استعمال کی گئی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. لہذا آپ کی مال آپ کا ہے، زکوٰۃ آپ نے دی، اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صحیح جگہ اپنی زکوٰۃ کو استعمال کرا لیں. جزاک اللہ. دوسری بات، میں بڑے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ محترم غلام محمد صاحب کی خدمت اقدس میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویڈیو کلپ کے اندر یہ فرمایا کہ میں شورا کمیٹی کشتواڑ سے گزارش کرتا ہوں اور فلاح دارین کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بے لگام پر لگام لگائے. بہت اچھی بات ہے. جواباً عرض ہے کہ شورا کمیٹی کے ذمہ داران یا بقول آپ کے فلاح دارین کے ذمہ داران کو زحمت دینے کی نوبت انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں، میرے اساتذہ موجود ہیں، میں ابھی یتیم نہیں ہوں. میرے رہنمائی اور میری تربیت کے لیے میرے اساتذہ موجود ہیں اور میری لگام ان کے ہاتھوں میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اساتذہ کو حکم سے پہلے ان کے منشا کو پہچانوں اور اس پر عمل کروں. یہ اسی لگام کا نتیجہ ہے، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے. آپ نے اتحاد کے نام پر مجھے رجوع کرنے کو کہا، میں نے بغیر کسی تعویل کے اپنی باتوں سے رجوع کیا. لیکن میں اب ادباً آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر میری ایک بات سے انتشار پھیل سکتا ہے، اگر میری ایک بات سے اختلاف امت میں اختلاف پھیل سکتا ہے، تو پھر آپ کا کیا اندازہ ہے اس شخص کے تعلق، ان لوگوں کے تعلق، ان افراد کے تعلق جو آئے دن روز ہمارے اکابرین پر، ہمارے علماء پر، ہمارے اداروں کے خلاف بدتمیزیاں پھیلاتے ہیں. بطور ثبوت کے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر پہلی تصویر ہے، دارالعلوم دیوبند کی تصویر، جس پر ریڈ کراس کر کے عوام کے درمیان غلط میسج دینے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے آپ ویڈیو کلپ سماعت فرما لیجئے. اسلام ختم کرنے کی ذمہ داری تو مجھ پر چھوڑ دو. اسلام کی تو نیو محمد اور قرآن ہے، اس پہ تو ایسا پلیتا لگا دیا ہے کہ اسلام کو تو مسلمان بھی ختم کریں گے. آپ کا بلڈوزر اب دارالعلوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے. آپ کا بلڈوزر وہاں پہنچے اور دارالعلوم دیوبند کو اور آپ نے دیکھ لیا دارالعلوم دیوبند جو سب سے بڑی جنگ آزادی ہندوستان میں ہوئی تھی سن 1857 کے اندر، جس میں اہلیان وطن کا بہت نقصان ہوا، اور سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا وہ مسلمانوں کا ہوا، اور مسلمانوں میں تقریباً 50,000 علماء شہید کیے گئے. اور پھر مسلمانوں نے اپنے قدموں کو جمانے کے لیے سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کے بنیادی بہت سارے مقاصد ہے: کتاب و سنت کی تعلیم، اسلام کی حفاظت، علوم اسلامیہ کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کے آئین کی، کلچر کی حفاظت. اور وہیں دارالعلوم دیوبند کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں ایک بہت بڑا مقصد ہے ملک کی آزادی، برطانوی حکومت سے ملک کو آزاد کرنا، ان کے پنجے سے ملک کو چھڑانا. اور یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ہزاروں لاکھوں فضلاء اور طلباء انہوں نے شہادت حاصل کر کے اس ملک کو آزاد کیا. ہندوستان کے چپے چپے پر دارالعلوم دیوبند کا احسان ہے. دارالعلوم دیوبند سن 1866 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر مستقل وہاں سے تحریکیں چلی، جن کے نتیجے میں، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ ہندوستان آزاد ہوا. اسی دارالعلوم کے خلاف ایسے لوگ بکتے ہیں جو گستاخ رسول ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف بدتمیزی اور بد تہذیبی کا بازار گرم کر کے مسلمانوں کے خلاف روز شب و روز پلاننگ کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور یہاں فتنے فساد کا ایک ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی لوگ اسلام کے بعد دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر چلانے کی بات کرتے ہیں. ایک طرف تو ان کا رویہ ہے، اور دوسری طرف بقول آپ کے ایک ذمہ دار شخص ہیں خطے چناب میں، آپ کے مکتب فکر کے لوگ، آپ کی زیر سرپرستی میں آپ کے مریدین اگر اس طریقے کی چیزیں اور اس طریقے کے مواد
کی تشہیر کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں، کیا مطلب بنتا ہے؟ کیا یہ اختلاف کا باعث نہیں ہے؟ کیا اس سے انتشار پیدا نہیں ہو سکتا؟ دوسری تصویر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جس جماعت نے اس ملک کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، مظلوموں کی خاطر جو جماعت ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے، اس جماعت کا نام ہے جمعیت علماء ہند، جس کے موجودہ صدر اور موجودہ قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ افسوس ہوا اس وقت، بہت دور بیٹھ کر کوئی انسان بدتمیزی کرتا ہے اور پھر آپ کے زیر سایہ کوئی شخص، آپ کے مریدین میں سے کوئی شخص ان گستاخیوں کو، ان بدتمیزیوں کو عوام کے درمیان پھیلاتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے۔ کیا یہ قابل گرفت ہے؟ کیا اس سے فتنہ پھیل سکتا ہے؟ کیا اس پر قدغن لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ تیسری تصویر آپ کے سامنے بطور ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ مرزائیت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا، ان کا چہرہ بے نقاب کرنے والا شارح بخاری، محدث اعظم، شان ہند، فخر کشمیر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، دنیا کا بچہ ان کی شان سے، ان کے علم سے واقف ہے، مگر ٹنل پار کوئی انسان اٹھتا ہے اور ان پر بدتمیزی کرتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی اتحاد چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی مسلکی اختلاف اور انتشار سے امت کو دور رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی کے دعوے دار ہیں، آپ بھی اسی کے دعوے دار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ٹنل پار کی لڑائی یہاں ہو، آؤٹ آف اسٹیٹ کی لڑائی یہاں پر ہو، کسی دوسرے ملک کی لڑائی یہاں پر ہو، نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، آپ بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ کے بقول آپ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ان باتوں کو، ان گستاخیوں کو اگر ہمارے خطے کے اندر اس طریقے سے کوئی ذمہ دار انسان، مدرسے کے ذمہ دار، اگر اس مواد کو، اس گستاخانہ الفاظ کو اگر وہ اس کی تشہیر کرتا ہے، اگر اس کو شائع کرتا ہے، تو کیا خیال ہے ایسے شخص کے تعلق سے؟ کیا اس پر قدغن لگنی چاہیے؟ کیا اس سے بھی فتنہ بڑھ سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی مسلکی منافرت بڑھ سکتی ہے؟ لوگوں کے درمیان غلط پیغام دے کر کیا عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کو ان جیسے لوگوں کے طلباء اور شاگردوں کا، ان کے ذہن میں کیا ہوگا؟ ان کے ذہن کس طریقے سے، ان کے ذہن نفرت ہوگی یا محبت ہوگی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ضرور یقیناً آپ ایک سلجھے ہوئے اور سنجیدہ آدمی ہیں، یقیناً آپ اس پر غور بھی کریں گے۔ اور آخری گزارش آپ سے ہے، آپ کے سامنے ایک تصویر نہیں، چند تصاویر پیش کر رہا ہوں۔ بڑا افسوس ہوا، یہ صرف خطہ چناب کی جماعت نہیں ہے، عالمی جماعت، عالمی اسلامی اصلاحی تبلیغی جماعت، جبکہ ہمارے ہر گھر کے اندر، ہمارے ہر پڑوس کے اندر، ہمارے ہر خطے کے اندر، ہمارے ہر گاؤں کے اندر تبلیغی حضرات پائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھیے کس طریقے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اسکرین پر مسلسل میں کئی تصویریں پیش کر رہا ہوں۔ ایک فلمی ایکٹر کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے اور فلمی ڈائلاگ کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کی توہین کی جا رہی ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں؟ کیا ایسے شخصوں پر گرفت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ چیزیں قابل سرزنش نہیں ہے؟ کیا یہ ان چیزوں پر لگام نہیں لگنی چاہیے؟ مجھے یقین ہے اور امید بھی ہے کہ آپ ضرور ان چیزوں پر لگام لگائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ میری باتوں کو، جس طریقے سے میں نے آپ کی بات کو لبیک کر کے میں نے آپ کی عزت کی، آپ کا ادب کیا، آپ کا احترام کیا، مجھے یقین ہے آپ میری ان باتوں کو سنجیدہ سے لے لیں گے اور ان پر ضرور غور بھی کریں گے۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ بطور اعتراض کے 2 ویڈیو کلپ سامنے آئی ہے۔ دوسری ویڈیو کلپ جس کا تعلق خطہ کشمیر سے ہے، جن صاحب کی جانب سے آئی ہے، ان کا تعلق خطہ کشمیر سے ہے۔ ان صاحب کی بات سن کر، ان کی تہذیب، ان کا ادب اور ان کی علمی صلاحیت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم ان کے سامنے کوئی بات رکھیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ شروع کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا پہلا ٹکڑا میں نے تلاوت کی تھی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جھکنا
نرم ہونا، عاجزی، انکساری، یہ اللہ کے بندوں کی خاصیت ہے اور وصف ہے۔ اور اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا، آخری ٹکڑا جو ہے، وہ میں اس دوسری ویڈیو کلپ کے تعلق سے اسی پر عمل کرتے ہوئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔